السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، لیکن واقعہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اس واقعے کو میں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تضلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگتے۔ اسی طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کی ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور پھر آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور اوپر کے طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی، اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ سامعین اکرام، آگے کا واقعہ میں آپ کی خدمت کے حوالے کروں اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اگر میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کرنا نہ بھولیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بے پناہ محنت کر کے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین نے کشتی بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اب تم بڑھئی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر و استہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب اللہ کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کی حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافث، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہوئے، اور آپ کی ایک بیوی واعلہ جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک
حکم دیا تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی والوں کے ساتھ زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہوئی، اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ یہ پارہ نمبر 12 کی آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ سماعت کیجئے۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو ان کے کرتوتوں پر تم غم نہ کھاؤ، اور تم کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بنا رہے تھے تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی ہنسی اڑاتے، تو نوح کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا کہ تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو، تو اب تم لوگ جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سامعین اکرام، آج کا میرا یہ واقعہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی میں اور ایک واقعہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج و عمرہ کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے، اور دجال کے فتنے اور نفس اور شیطان کی شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔